میں پریکٹیکل طور پر عملی طور پر جو بتانے کی بات آئی تھی اور کہی گئی تھی اس کو انشاءاللہ اب بیان کیا جائے گا، چونکہ 10-15 منٹ 20 منٹ کے درمیان میں ساری باتیں خوب مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ. تو میں بات اپنی یہیں پر ختم کرتا ہوں اور انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے آپ جو بھائی ہمارے اس میں شامل ہیں شریف بھائی اور شمیم بھائی اور ہمارے عبدالخالق بھائی، یہ 3 لوگ ہیں جو ساری چیزیں بتائیں گے اور میں بولتا رہوں گا اور آگے آپ کو عمل کرتے رہیں گے اور آپ اس چیزوں کو دیکھتے رہیے دھیان سے جو ہے توجہ سے بالکل دیکھیں تاکہ آئندہ آپ کو بھی ایسا موقع ملے، اپنے والد کی خدمت کرنے کا موقع ملے، والدہ کا جو ہے کسی اور کو بتانا ہو تو ہم اس کو بتا سکیں. یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ضروری ہے جاننا. تو اس لیے میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائیں اور اس پر جو ہے آگے کارروائی کی جائے. ہاں یہ ٹیبل ایسے کر لیں. دیکھنے والوں میں ایک ٹھیک ہے کوئی مشکل نہیں، ثواب کا کام ہے، اس میں کیا حرج ہے. ہاں لیٹ کوئی مشکل نہیں، آپ کیسے بھی استعمال کریں. مثال کے تو آپ لوگ آگے مت کھڑے ہو بیٹھ جائیں اور دور رکھیں، ٹھیک ہے. جی چلیے وہ روزہ نکالنے کی حالت نہیں. یہ مثال کے طور پر آپ بیٹھ جاؤ، تھوڑا پیچھے والے دیکھیں تاکہ اور کیمرہ دور کر لو رہنے تو ٹھیک. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کی وفات ہو گئی تو سب سے پہلے آپ آنکھ بند کریں گے. یہ آنکھ بند کر دی گئی، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد وہ کپڑا ڈالیں جو میت کے اوپر ڈالا جائے گا کپڑے نکالنے کے لیے. سمیر بھائی آپ یہ کپڑا اوپر سے یہ ڈال دیا گیا تاکہ جو ہے پردہ ہو جائے. اب چونکہ میت کا کپڑا اتارنا ہے تو یہ کپڑا ڈالا گا. یہ یاد رہے کہ کپڑا موٹا ہو، سفید نہ ہو، چونکہ پانی ڈالیں گے تو بے پردگی ہوگی. تو کپڑا رنگین بھی چلے گا، موٹا چلے گا، یا موٹا تولیہ ڈالیں آپ تاکہ بے پردگی نہ ہو. پانی ڈالیں گے ظاہر سی بات پردگی ہو جائے گی، بے پردگی ہوگی. تو ہمیشہ میت کے جو ہے سطر کا خیال رکھا جائے گا، ٹھیک ہے، اس چیز کا خیال رکھا جائے گا. اب آپ مثال کے طور دستارہ پہنے. یہ جو لوگ غسل دیتے ہیں وہ کیا ہے، دستارہ کو پہنیں گے. دستارہ پہنیں گے ظاہر سی بات ہے چونکہ میت کو کسی بھی طرح کا گندگی ہو، کوئی اور چیز ہو تو ان کے ہاتھ میں نہ لگے اور صفائی ستھرائی کرنے میں آسانی ہو. یہ دستارہ مثال کے طور پر پہن لیا گیا. ادھر بالٹی بھی رکھی ہوگی نا. ہاں تو یہ ہو گیا. اب اس کے بعد والا عمل جو ہوگا کپڑے اتارنے کا ہوگا. جیسے کپڑا کیسے اتاریں گے بتائیے آپ. جیسے مثال کے طور پر کینچی سے کاٹیں گے ایسے ادھر سے، ہاں، اور اس کے بعد ایسے نیچے سے اتار دیں گے اور نیچے ہاں اتار لیں گے. اس کو اس طرح سے کاٹ کر کے نکال دیں گے، ٹھیک ہے، یہ نکل جائے گا. اب صرف ایک چادر بچا اوپری حصے میں، یہ اوپر بھی ایک چادر بچ گیا. اب اس کے بعد میت کو تھوڑا سا ہلکا سا اٹھائیں گے اور پیٹ میں ہلکا سا دبائیں گے. پیٹ کو ہلکا سے اٹھائیں گے، ہاں ایسے سر کو ہلکا سا ہاں ایسے دبائیں گے تاکہ کسی بھی طرح کی پیٹ میں گندگی ہو تو وہ باہر آ جائے، نکل جائے، ٹھیک ہے. بس اتنا کافی ہے، نکل گئی، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد کیا کریں گے، نہلانے کی باری. نہلانے کے لیے پانی جو ہوتا ہے اس میں آپ مثال کے طور پر یہ کافور ہے، یہی تو تھا، ہاں اٹھاؤ اس کو اٹھائیے. تو
جیسے مثال کے طور پر دیکھیں یہ مثال کے طور پر یہ کیا ہے؟ سدر ہے، جس کو بحری کا پتا آپ کہتے ہیں نا، یہ سدر ہے. آپ اس کو پانی میں اچھی طرح سے کھول لیں اور اس کے بعد یہ کافور ہے، اچھی طرح سے اس کو بھی کھول لیں تاکہ اس کو گھر نکلی. تو یہ اس لیے ہوتا ہے کہ کسی بھی طرح کی کوئی ایسی چیز نہ میت کے جسم پر رہ جائے جس سے گندگی کے یا کوئی چیز اس کے سامنے ہو. تو یہ کافور اچھی طرح سے پیس کر کے اور اس کو ملا لیں گے، اور یہ بحری کا پتا جس کو سدر کہتے ہیں عربی میں، اس کو اچھی طرح سے پانی میں گھول لیا جائے گا. میں ابھی ایک درس سن رہا تھا اس تعلق سے، ایک صاحب نے کہا کہ 3 باکٹ ہونا چاہیے، 3 بالٹی ہونا چاہیے. 3 بالٹی شرط نہیں ہے، میت کو نہلانے کے لیے 3 بار نہلانا ہے. 3 5 7 وہ کہنے لگے کہ 3 بالٹی ہونا چاہیے پانی کم سے کم. نہیں، 3 بالٹی پانی نہیں ہونا چاہیے، 3 بار نہلانا. اب ایک ہی بالٹی کسی کے پاس ہے تو 2 ہی برتن ہے، 3 برتن ہے، 4 برتن ہے، پانی کو گرم کر کے اس نے ڈالا، سب کچھ کیا اور اس کے بعد کھولایا، اچھی طرح سے گھول لیا اور گھولنے کے بعد سارا کام کر لیا. ٹھیک ہے، تو اب یہ مکمل ہو گیا. یہ آپ نے پانی وانی کا انتظام کر لیا، ڈال لیا، سب کچھ کر لیا آپ نے. اس کے بعد اب آپ کو میت کو کیا کرنا ہے؟ وضو بنانا ہے. پیٹ آپ نے صاف کر لیا، گندگی صاف کر لیا آپ نے. گندگی صاف کر، جیسے مثال کے طور پر یہ پہنے ہوئے ہیں، اب ایک چھوٹا کپڑا اپنے ہاتھ میں لپیٹ لیں تاکہ دوبارہ دستانہ اتارنے کی ضرورت نہ ہو. ٹھیک ہے، دوبارہ دستانہ نکالنا پڑتا ہے تو آپ اس میں اپنے ہاتھ میں ایسے ایسے لپیٹ لیتے ہیں. جیسے یہ ایسے ایسے ہاتھ میں لپیٹ لیے. اب اس کے بعد اپنے ہاتھ کو ڈالے اور اچھی طرح سے پانی، مثال کے طور مگ ہے، یہ مگ ہے، اس میں سے پانی لے کر کے اور آپ ایسے ڈالتے رہیں گے نیچے سے اور یا ادھر سے یا ادھر سے، اور اس طرح سے ڈالتے رہیں گے اور اس طرح سے آپ کو صاف کرتے رہیں گے. جیسے مثال کے طور ڈال لو ہاتھ، یہ لیے پانی ڈالیے. اب جیسے ادھر سے، ہاں یہ پانی ڈالو ایسے، ہاں نیچے سے ڈالو پانی، اوپر سے نہیں ڈالتے ہیں. اوپر سے ڈالو تو صاف کیسے ہوگا؟ یہ پانی ڈالیں گے، اچھی طرح سے صفائی کر دیں گے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا صفائی. اب اس کے بعد کیا ہے؟ وضو بنانا ہے. ٹھیک ہے، وضو کیسے بنائیں گے؟ وضو بنانے کا طریقہ، پہلے جو ہے صدر جو آپ نے کہا تھا، اچھی طرح سے سر کو ڈالیں گے، سر میں ماریں گے. یہ سر میں آپ اچھی طرح سے پانی ڈالیں گے، ایسے سے مریں گے اچھی طرح سے. ٹھیک ہے، اب ادھر ہو تاکہ وہاں نظر آئے اس میں کیمرے میں. اور یہ ہے پانی نکال کر کے اس میں ڈالیے دھیرے دھیرے ہلکے ہلکے، اور اس طرح سے آپ. ٹھیک ہے، اس کے بعد وضو بنائیں گے. دونوں ہاتھ کو دھوئیں گے جیسے وضو کرتے ہیں نا، دھولے ہاتھ کو. پہلے دائنا، اس کے بعد پھر بایاں. دونوں ہتھیلی کو اچھی طرح سے دھل دیا. اس کے بعد کلی کرنا، کلی جیسے ہم اور آپ کرتے ایسے نہیں کرنا ہے. کلی کے لیے ضروری ویسے تھوڑا سا انگلی کو رگڑ دے دانت میں، یا روئی ہے، روئی میں پانی بھگو کر کے اچھی طرح سے ڈال دے. اگر زیادہ نہیں تو اس طرح اچھی طرح سے آپ رگڑ دیں اس میں دانت میں. اس کے بعد ناک میں بھی پانی اندر نہیں ڈالنا، ایسے ہلکا سا ایسے ایسے آپ نے کر دیا. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ ہتھیلی کو دھلنا ہے. یہ ہاتھ کوہنیوں تک، دائیں ہاتھ کو کوہنیوں سمیت. اس کے بعد مسح کرنا ہے. چہرہ دھلیں گے، چہرہ دھلیں گے، سے پانی لے کر کے اچھی طرح سے چہرہ مکمل یہ چہرہ دھل دیں گے. یہ چہرہ دھل دیا آپ نے، 3 بار ہو گئے. چہرہ جیسے وضو بناتے ہیں نماز میں، اسی طرح سے چہرہ دھل دیا گیا. اس کے بعد دائیں ہاتھ کو کوہنیوں سمیت، کوہنیوں تک پانی ڈال کر کے اس طرح سے دھلتے رہیں گے. اس کے بعد بائیں ہاتھ کو، اس کے بعد سر کا مسح کرائیں گے. پیچھے تک لے جائیں گے، پھر اوپر نیچے سے پھر اوپر تک لائیں گے. اس کے بعد کان کا مسح کر دیں گے. یہ ہو گیا. اب اس کے بعد پیر کی باری ہے. پہلے دائنا پیر، دائنے پیر کو پہلے دھلیں گے 3 بار، اور پھر ٹخنوں سمیت، اور پھر بائیں پیر کو 3 بار دھلیں گے ٹخنوں سمیت. یہ تو موزہ پہنے ہوئے، میت موزہ نہیں پہنا رہے گا، یہ تو آپ کو دکھانے کے لیے کس طرح سے کیا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اب
آپ نے پانی ڈالنا ہے پھر داہنی جانب، تھوڑا سا آپ ایسے کروٹ کریں، دانا یہ نا، آپ تھوڑا سا ایسے کروٹ کریں، داہنا وہ ہے بھائی کو، ہاں ٹھیک، ہاں یہ پیر پھیلا کے اس طرح سے آپ داہنے اچھی طرح سے نیچے سے اوپر تک پیٹھ روٹ سب پورا مریں گے، اچھی طرح سے پانی کو ڈالیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر بائیں جانب پلٹائیں گے، یہ بائیں سے شروع کریں گے، پھر بائیں جانب پلٹائیں گے جب، تو پھر اچھی طرح سے پورا پیٹھ روٹ جتنا ہے اوپر سے نیچے تک پیر تک مکمل دھلیں گے، کہیں بھی کوئی چیز خشک نہ رہ جائے، ساری چیز وہاں صاف ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے یہ ایک ہو گیا، پھر دوسری بار ایسے کریں گے، پھر تیسری بار ایسے کریں گے۔ اگر 3 ہی بار نہلانا ہے تو آخر میں آپ کیا کریں گے، وہی کافور والا پانی جو خوشبو والا پانی تھا آپ اس سے نہلائیں گے تاکہ وہ چیز برقرار رہے، خوشبو رہے، ٹھیک ہے۔ اگر میت کا مثال کے طور پر مونچھ بڑی ہے تو آپ کاٹ سکتے ہیں قینچی سے، ٹھیک ہے۔ اگر ناخن بڑے ہیں تو کاٹ سکتے ہیں، خصال فطرت میں سے ہے، صفائی ستھرائی کا وہ ہے، اور اگر نہ کاٹے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر صفائی ستھرائی کے لیے اس کو مونچھ کو کاٹ سکتے ہیں آپ۔ بغل کے بال بھی چھیل سکتے ہیں اگر آپ جو ہے چاہیں تو اس کو بھی صفائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے مثال کے طور پر غسل دے دیا، اب آپ کو میت کو تھوڑا سا صاف کرنا، پوچھنا ہے اچھی طرح سے، آپ نے اس کو پوچھ دیا، اور اس کے بعد پوچھ کر کے یہ بھیگا ہوا کپڑا جو اوپر تھا اس کو ابھی اوپر سے دوسرا لگائیں گے اور اس کو نیچے سے کھینچ لیں گے، اس کو آپ بچھائیں ان کے اوپر، ہاں، اور اس کو نیچے سے آپ کھینچ لیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کو نکالو، نکالو، یہ ہو گیا، یہ چونکہ بھیگ چکا تھا اس لیے اس کو نکال دیا گیا، اب یہ صاف ستھرا کپڑا دوسرا رکھ دیا گیا اوپر، پہنا دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب میت کو غسل ہو گیا مکمل، اب آپ کو کپڑے پہنانا ہے یعنی کفنانا ہے، تو اس میں 3 مثال کے طور پر 3 چادر ہیں، ایک چادر یہ ہے، ایک چادر یہ ہے، اور ایک چادر یہ، 3 چادر ہیں، ٹھیک ہے۔ ان 3 چادروں میں میت کو کفنانا ہے، اب اس کو نیچے بچھا دینا ہے، اسی پہ بچھا دیجیے مثال کے طور پر، یا ان کو یہاں بچھا دو، یہاں بچھاؤ، سب کو نظر آئے گا، 3 چادر بچھا دیجیے، اس کو آپ صحیح کر لیں، دکھائی دے، تینوں ایک ساتھ بچھا دیں گے تاکہ آسانی رہے، اور اسی کو تینوں میں لپیٹ دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا 3، اب ان کو اٹھا کر کے اس پہ رکھنا ہے، ان کو اٹھا کے رکھ دیجیے اسی پہ، ہاں ان کو کیسے رکھ، نیچے رہی چاہیے نا، کوئی مشکل نہیں ہوگا، آپ آؤ تو نیچے اٹھاؤ، آپ چلے جاؤ، مثال کے طور پر یہ ہے، ہنسنے والی بات نہیں ہے، آپ کو سکھانا ہے، مقصد یہ کہ آپ کیسے کریں گے اگر آپ کے اوپر آ گیا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ مثال کے طور آپ نے لٹا دیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ پہلے داہنے طرف پلٹیں گے، داہنے والا چادر، داہنا کون سا ہے، یہ ہے نا، داہنے طرف پہلا ایک پلٹیں گے، یہ داہنا ہو گیا، اس کے بعد ایک بایاں پھر ادھر سے، ہاں پہلا،
पैरों को थोड़ा मिला, चलो तो मिला लेना मुश्किल नहीं, ये हो गया। अब उसके बाद फिर एक दाहिना दाहिना पहले, यानी हमेशा दाहिने से शुरू करना है, उसके बाद फिर बाया, ठीक है, उसके बाद फिर दाहिना, फिर बाया। तो इस तरह से तीनों चादर मुकम्मल हो गया। अब उसके बाद आप ये जो मिसाल के तौर पर ये जो बंधन है, ये बांधने वाला जो है, यहां पर आप बांध सकते हैं जो है वो एक नी पैर के पास, एक कमर के पास और एक सर के पास, ठीक है। चलो बता दे, जरूरी नहीं बांधना, आप समझ लो, एक वहां बांध दिया, एक कमर के पास बांध दिया, ठीक है, 3 हो गया, ये बंध गया। एक चीज इसमें यह है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसको लपेटने से पहले, ठीक है, सजदे की जगह पर खुशबू लगाना, जैसे जो आज़ाए जो आप सजदा करते हैं मौज़िउ सुजूद जिसको कहते हैं, जैसे दोनों हाथ मिसाल के तौर पर हटाइए, इसको खोलिए, हाँ खोलिए। आपने कपड़ा निकाला नहीं पहनाने के बाद, पहले इसको निकाला, पहले चादर के बाद इसको निकाल देना है। पहला चादर जब आपने लपेटा तो इसको निकाल देना है। जैसे ये मौज़िउ सुजूद है ना, ये हथेली, हाँ इस हाथ पे रगड़ दिया आपने, दूसरे हाथ में हाथ रगड़ दिया, उसके बाद ये पेशानी है, नाक है, उसके बाद ये आपके घुटने दोनों हैं और दोनों कदम है, ठीक है, ये मौज़िउ सुजूद है, खुशबू लगाना, ठीक है, इसको लगा सकते हैं आप, यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने तीनों चादर पहना दिया और इस तरह से मुकम्मल हो गया। आखिर में आप थोड़ा सा चेहरा खोल के रखेंगे ताकि आने जाने वाला देख सके इस तरह से, और अगर कोई बोसा लेना चाहे सर का तो बोसा भी ले सकता है, जैसे अगर कोई ऐसे बोसा लेना चाहे तो बोसा ले सकता है, ठीक है। और आने जाने वाला आखिर में जब इसको आप बंद कर देंगे, बंद करने के बाद फिर नहीं खोलना, उसके बाद मुकम्मल हो जाएगा। अगर औरत है मैयत, ये तो मर्द का हो गया, कोई चीज छूटी तो नहीं है। अगर औरत है तो ये फैलाए इसको, इसमें सिर्फ 2 कपड़े का इजाफा कर देंगे। अगर आप 5 कपड़ा आप इस्तेमाल करते हैं तो ठीक है, 5वां कपड़ा जैसे है मिसाल के तौर पर दुपट्टा, ये दुपट्टा है जिससे सर ढांप दिया जाएगा। पूरा ढाप देंगे, नहीं सर ढांपना, सर को ढापना है, दुपट्टा बना के, ऐसा दुपट्टा दुपट्टा बना के, ये खैमार जिसको कहते हैं ना, आप इसको जो है सर ढांप देंगे, इस तरह से सर ढांप देंगे। और सर को ढांपने से पहले औरत के बाल की चोटी बनाने, ठीक है, ये सर औरत है तो उसके बाल को लट को निकालेंगे, 3 हिस्से में करेंगे उसको, चाहे तो एक साथ कूद दें और चाहे तो ऐसे 3 लट उसके नीचे, पीठ के नीचे डाल देंगे, ठीक है। और उसके बाद इस दुपट्टे से उसके सर को ढांप दिया जाएगा, बांध दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक 5वां कपड़ा जो है, जो आखिर में लपेट देते हैं लास्ट में, या इसके अलावा एक इजार की शक्ल में होता है, ऊपर नीचे उसको डाल दिया जाता है, तो 5 कपड़े उसके हो जाएंगे। ये मुकम्मल हो गए आपके कफन के तरीके। इसमें एक चीज ये है कि अगर कोई शख्स एहराम में मय्यत को कफनाए, एहराम की हालत में वफात पाया है, तो सिर्फ 2 ही में मलबूस किया जाएगा उसको, और उसका चेहरा नहीं ढका जाएगा, ठीक है। और तीसरी बात यह है कि कपड़ा जो हमारे माशरे में मय्यत के ऊपर लगाते हैं, भापते हैं, उसके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा रहता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, शरीयत में उसकी कोई इजाजत नहीं थी कि आप ऐसे चीजें, ऐसे लिबास में, ऐसे कपड़ों में कोई चीज लिखाएं, ठीक है, उसको लिखना जरूरी नहीं है। इसके अलावा आप हमेशा सफेद कपड़ा इस्तेमाल करें। सुन्नत ये है कि मय्यत के लिए क्या इस्तेमाल किया जाए, कपड़ा, सफेद कपड़ा इस्तेमाल किया जाए। अब उसके बाद आप इसको उठा करके रखेंगे और उसके बाद ये सारी चीजें आगे जो फिर मय्यत को उठा करके जनाजे की तरफ ले जाए। कोई चीज छूटी तो नहीं? औरत का सतर जी, औरत का सतर यानी कैसा? औरत का सतर, औरत को नहलाने के लिए ये मिसाल के तौर पर ये चादर है, जैसे मर्द को लिया आपने तो उसको सर से ढांपेंगे पैर तक। औरत के लिए क्या है, जब कपड़ा निकालेंगे तो कहां से आएंगे, सर से, हाँ सर नहीं ढापेंगे, सर नहीं ढापेंगे, इतना
یہاں سے یہاں گلے سے لے کر کے اور نیچے تک اس کو ڈھانپ کے اس کے کپڑے کو تمام کپڑے کو اتاریں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو اسی طرح سے غسل دیں گے جیسے وضو کرایا گیا، غسل دیا گیا، پانی بہایا گیا، آخر میں کافور والے پانی، خوشبو والے پانی سے اس کو نہلایا گیا اور دھلایا گیا اور اس کے بعد اس کو کفن پہنایا گیا۔ چاہو تو آپ کپڑا جیسے ہوتا نا ہم نے یہاں نہلایا، دوسری چارپائی پر یا تخت پر سارے کپڑے رکھے ہوئے ہیں، وہاں سے اٹھا کر کے آپ نے اس کو اس پر رکھ دیا اور اس کے بعد وہاں سارے کپڑے اس کو پہنا دیے گئے، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں جو ہے 3 چادروں کے علاوہ قمیص کی جو بات آتی ہے، تو قمیص کیا ہے کہ پہلے قمیص آپ نے بچھایا، بیچ میں اس کو پھاڑ دیا تھوڑا سا، جیسے پھاڑ دیتے ہیں یہاں پر، اور اس کو اس کے گلے سے نکال کر کے اس کو ڈال دیا جاتا ہے۔ اور ایک ازار اور لنگی ہوتی ہے جو نیچے سے لے کر کے پیچھے تک اس کو لنگی کی شکل میں لگا دیا تھا، اور نیچے ایک چادر ہوتا ہے جسے اس کو ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ یہ 3 کپڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر صرف 3 ہی چادر ہو اور 3 ہی چادر میں اگر اس کو دفنایا جائے، کفنایا جائے، تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں، اور یہی سنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی 3 چادر میں کفنایا گیا تھا۔ تو اس طرح سے مکمل ہوا آپ کا جو ہے نماز جو ہے کفنانے کا طریقہ۔ اب یہ مثال کے طور پر مکمل ہو گیا، اب جنازہ پڑھنا ہے مثال کے طور پر۔ مثال کے طور پر ہم یہاں کھڑے ہوئے، یہ مثال کے طور پر ہے، ہم یہاں کھڑے ہو گئے، ہمارے پیچھے آپ 2 کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ مرد ہے میت تو کہاں کھڑے ہو گئے؟ سر کے پاس، ٹھیک ہے، یہاں پر کھڑے ہو گئے۔ اگر عورت ہے تو کہاں کھڑے ہوں گے؟ یہاں پر کھڑے ہو گئے، کمر کے پاس، ٹھیک ہے۔ تو یہاں مرد اور یہاں عورت، یہ طرح خیال ہے۔ اس کے علاوہ جب ہم کھڑے ہوں گے مثال کے طور پر تو ہم جنازہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر اب آپ چلے اٹھ جائیں، اٹھیے، اٹھ جائے، جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور ہمت حوصلہ دے۔ یہ مثال کے طور پر پڑھا ہوا ہے، مثال کے طور پر یہ ہے ہم جنازہ پڑھ رہے ہیں، مثال کے ہمارے پیچھے آپ کھڑے ہو، ہم نے کہا مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، یہ مثال کے طور پر مرد ہے، آپ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے کہا اللہ اکبر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله أكبر اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيي الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ طریقہ ہے، اب ہم چاہیں تو ایک ہی طرف سلام پھیر سکتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بتائیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے ایک سورت پڑھ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، سورہ فاتحہ کے بعد بھی سورت پڑھ سکتے ہیں۔ یہ جو بتا دیجیے کہ باقی دعائیں سب ایسا ہے۔ ہاں، اور مطلب یہ کہ یہ تو ہم نے پریکٹیکل بتایا ہے آپ کو تاکہ آپ سمجھ لیں، جیسے سورہ فاتحہ تعلیم کے لیے حضرت ابن عباس نے پڑھی تھی، ٹھیک ہے، لیکن باقی دعائیں آپ کیا کریں گے؟ دھیرے دھیرے پڑھیں، جیسے درود شریف، ٹھیک ہے، اور باقی جو دعائیں پڑھی گئی ہیں اس کو آہستہ آہستہ پڑھیں، یعنی کہ زور زور سے پڑھیں آپ۔ یہ تو میں نے صرف تعلیم کے لیے آپ کو بتانے کے لیے زور زور سے پڑھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے آپ کو پڑھ لیے، اب اس کو میت کو اٹھا کر کے قبرستان کی طرف لے جانا ہے۔ باقی بات ہے میت کو اٹھا کے قبرستان تک لے جانا اور اس کو دفن کا مسئلہ اور اس کے بعد مٹی ڈالنا اور اس کے بعد کیا کیا معاملہ اگلے درس میں انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور جو طریقہ بتلایا گیا ہے اسی کے مطابق ہمیں ہمیشہ عمل کرنے کی توفیق دے. آمین رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.